السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 134 134 آیت سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ پچھلے ہفتے اسی آیت کو ہم پڑھ رہے تھے اور یہاں پر جنت والوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی تھیں۔ پیچھے آیت نمبر 133 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ متقین کے لیے بنائی ہے، اور ان کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ تنگ دستی میں، خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور دوسری کوالٹی ہم نے دیکھی تھی والکاظمین الغیظ، اور کاظم کا مطلب بھی ہم نے دیکھا تھا، کظما ضبط کرنا، سانس روکنا، خاموشی اختیار کرنا، غصے کو پی جانا، کیونکہ غصے کو قابو کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بے بہا رکھا اور جنت کی خوشخبری دی ان لوگوں کے لیے جو غصے کو پی جانے والے ہیں، کیونکہ اصل امتحان ہمارا اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اور یہ غصے کو پی جانا، غصے کو ضبط کر جانا، خاموشی اختیار کرنا، یہ جنت والوں کی کوالٹی ہے۔ اب دیکھیں، جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر ایک ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ عام طور پر جو شخص غصے کی حالت میں ہے، بول رہا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، چہرہ سرخ ہو چکا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہے، اور بالکل لگتا ہے کہ عقل سے بیگانہ ہو چکا ہے، زبان بھی اپنے قابو میں نہیں ہے، کسی رشتے کا لحاظ نہیں کر رہا، کس کو کیا کہہ رہا ہے کچھ اس کو پتہ نہیں چل رہا، بعد میں پھر افسوس بھی کرتا ہے۔ لیکن جو تکلیف میری وجہ سے دوسرے کو پہنچنی تھی وہ تو پہنچ گئی، دل دکھنا تھا وہ تو دکھ گیا۔ پہلے بدتمیزی کر لیں، بعد میں معافیاں مانگیں، بات بنتی نہیں۔ اصل مزہ یہ ہے کہ نوبت ہی نہ آئے۔ غصہ آنا نیچرل ہے، اللہ سے صبر مانگیں، حوصلہ مانگیں، خاموش ہو کے تو دیکھیں، اس کا ایک اپنا مزہ ہے، ایک اپنا لطف ہے۔ اور صرف ایک خاموشی جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیں کتنی برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ اگر ہم کسی کے غصے کے جواب میں بالکل خاموش رہتے ہیں، ایک لفظ نہیں بولتے، تو کیا ہوا کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلا، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچی، ماحول مقدر ہونے سے بچ گیا، تعلقات بگڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو آج سے ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ جنت کے لیے کوشش کرنی ہے نا، تو پھر جنت کے لیے کوشش کرنی ہے تو یہ جو چیز جو ہر ایک کے اندر ہے، اور یہ جو ہماری کمزوری ہے کہ ہم سے غصے کو کنٹرول نہیں ہوتا، غصے کو ضبط کرنے کی پریکٹس ہم نے کرنی۔ کسی کی بات بری لگی، کوئی بات نہیں، درگزر کریں۔ کوئی لڑ رہا ہے، بول رہا ہے، آگے سے چپ کر جائیں۔ اکیلا بندہ کب تک بول لے گا، کب تک لڑ لے گا؟ اسے مزہ ہی نہیں آئے گا، تو خود ہی تھک ہار کے چپ کر جائے گا۔ اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ اپنے نفس پہ قابو پانا، غصے کو پی جانا، درگزر کرنا، یہ بہترین عمل ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم میں اور دوسروں میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہتا، پھر ہم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ وہ ایک سنا رہا ہے، ہم آگے سے 10 سنا رہے ہیں، تو بات تو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نا پھر۔ تو بات بڑھنے سے بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے اندازہ لگا لیتے تھے، لیکن آپ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے تھے جب تک آپ اپنے غصے کو قابو میں نہیں کر لیتے تھے۔ تو جس طرح ٹیپ ریکارڈر پہ پاز کا بٹن ہوتا ہے نا، ایسے ہی اللہ نے ہمارے اندر بھی پاز کا بٹن رکھا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہم بار بار قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو فالو کریں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جب غصہ آئے
تو اس وقت تک خاموش رہیں جب تک کہ آپ کا غصہ کنٹرول نہیں ہو جاتا۔ عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، دل کی دنیا کے نام سے چھاپا گیا ہے۔ اس میں سے ایک اقتباس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ لکھتے ہیں، جب تم اپنے ساتھی کو دیکھو کہ غصے میں نامناسب باتیں کہنے لگا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی باتوں کا کچھ لحاظ نہ کرو اور ان باتوں کی وجہ سے مواخذہ بھی نہ کرو، کیونکہ اس کی حالت نشے میں مست آدمی کی طرح ہو گئی ہے۔ اب جو کچھ اس کی زبان پر آ رہا ہے اسے اس کی خبر نہیں، بلکہ تم اس کے ابال پر صبر سے کام لو اور اس کو کچھ اہمیت مت دو، کیونکہ شیطان اس پر غالب آ گیا ہے، اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو گیا ہے اور اس کی عقل روپوش ہو گئی ہے۔ اگر تم بھی اس پر غصہ کرنے لگے یا اس کے برتاؤ کے مطابق جواب دینے لگے تو تمہاری مثال اس عقل مند کی طرح ہو جائے گی جو کسی پاگل کے منہ جا لگے، یا اس صحت مند کی طرح ہوگی جو کسی بے ہوش انسان پر غصہ کرنے لگے۔ لہٰذا قصور تمہارا ہوگا۔ تمہیں چاہیے کہ اس پر ترس کھاؤ اور یہ دیکھو کہ اس پر تقدیر کا فیصلہ کیسے غالب ہوا ہے کہ وہ طبیعت کا کھلونا بن گیا ہے، اور اس کا یقین رکھو کہ جب وہ ہوش میں آئے گا تو اپنے الفاظ پر، اپنے برتاؤ پر شرمندہ ہوگا اور تمہارے صبر کی قدر کرے گا۔ اور ترس کھانے کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ ایسے وقت میں اسے اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو جس میں وہ راحت پا جائے، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے کہہ لینے دو یہاں تک کہ اس کا غصہ اتر جائے۔ کوئی بھی رشتہ ہے، چاہے باپ ہے، شوہر ہے، ماں ہے، بیوی ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے غصے کی حالت میں ہے اسے کہہ لینے دو تاکہ بھڑاس نکل جائے، اور اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو۔ پھر دیکھنا جلد ہی وہ شرمندہ ہو کر معذرت کرنے لگے گا، اور اگر اس کی حالت اور گفتگو کا دو بدو مقابلہ کیا گیا تو دشمنی جگہ پا جائے گی، اور جو کچھ نشہ میں ہوا تھا ہوش کی حالت میں پھر بدلہ لیا جائے گا، جبکہ اکثر لوگ اس معاملے میں صحیح طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب وہ کسی کو غضب میں مبتلا دیکھتے ہیں تو جو کچھ وہ کرتا ہے یا کہتا ہے آگے سے جواب دینے لگتے ہیں، حالانکہ یہ حکمت اور عقل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ حکمت کا تقاضا وہی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، یعنی خاموشی اختیار کرنا۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کو صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ علم والے ہی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور علم والے کون ہیں؟ جن کے پاس قرآن کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جنت والوں کے لیے جو کوالٹیز بتائی ہیں اس میں یہ کوالٹی بھی موجود ہے جو ہم سب کی کمزوری ہے کہ ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اگر جنت میں جانا ہے تو والکاظمین الغیظ پر عمل کرنا ہوگا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور اگلی کوالٹی والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے لوگوں سے، بڑی اہم بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب کوئی دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، وہی درخت زیادہ پتھر کھاتا ہے جس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ جو معاف کر دینا ہے نا، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم معاف بھی کر دیں گے، گلے بھی لگا لیں گے، راضی نامہ ہو جائے گا، ملنا جلنا بھی شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال ہو جائیں گے، لیکن جس بات پہ معاف کیا تھا وہ بات کبھی نہیں بھولتے۔ تو پھر یہ معاف کرنا تو نہیں ہوا، معاف کیا تو بات ختم، بھول گئے، اب مٹی پا دو۔ ویسے ہم کیا کہتے ہیں، میجورٹی خواتین کی کہتی ہیں مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن دوسرے کا کہا ہوا جملہ، اس کا لہجہ، اس کا انداز، ایون دن، تاریخ، وقت تک یاد ہوتا ہے۔ فلاں دن فلاں تاریخ اتنے بجے اس نے مجھے یہ اور یہ کہا تھا، کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہے نا کہ ہم دوسروں کی منفی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ کوئی میرے ساتھ 10 مرتبہ اچھا کرتا ہے لیکن وہ بھی انسان ہے، کمزور ہے، اس میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اب ایک بار اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کر لیا تو میں نے 10 اچھائیوں کو تو سائڈ پہ رکھ دیا، اور اس ایک بات کو پکڑ کے میں نے اپنی زندگی بھی اجیرن کر لی، دوسرے کو بھی عذاب میں ڈال دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، لوگوں سے توقعات نہ رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لوگ ہمیں مایوس نہیں کرتے، لوگوں سے وابستہ توقعات ہمیں مایوس کرتی ہیں۔ کوئی ناقدری کرتا ہے تو کڑنا چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، قدر و قیمت کا تعین وقت کرتا ہے۔
درجات نیچے نہیں متعین ہوتے، درجات اللہ کے ہاں متعین ہوتے ہیں۔ اگر ہم انسانی رویوں میں الجھیں گے نا تو ساری عمر الجھتے ہی چلے جائیں گے۔ بس عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، کسی بھی سچے رشتے کو اس کی کسی چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ رشتوں کو اپنے سے دور کر کے اپنے بغیر رہنے کی عادت نہ ڈالیں۔ غصے کی حالت میں کبھی جواب نہ دیں، خوشی کی حالت میں کبھی وعدہ نہ کریں، غم کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ اس وقت انسان اپنے جذبات کے قابو میں نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنی نفرت، غصہ اور بدلہ لینے کا بوجھ اٹھا کے پھرتے ہیں۔ اور دوسروں کو معاف ہم نے ان کے لیے نہیں کرنا، ہم نے اپنا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ غور کریں ذرا اس بات کے اوپر، دوسرے کو معاف کریں گے تو اپنا بوجھ ہلکا ہوگا، معاف نہیں کرتے تو پھر وہی باتیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت ذہن میں چلتی رہتی ہیں۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، غصے کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ جنت والوں کی کوالٹی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت چاہیے تو محسن بننا ہوگا۔ محسن کا لفظ حسن سے ہے نا، ایکسیلنٹ لیول پہ کام کرنے والا۔ تو ایکسیلنٹ لیول پہ جانا ہے، ایکسیلنٹ لیول پہ جا کے کام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو تم سے کٹے اس سے جڑو، یعنی جو بات نہ کرنا چاہے اس سے بات کرنا مت چھوڑو۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بھی بات ہو جاتی ہے ہم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تو ایسے نہیں کہنا۔ کیوں؟ واللہ یحب المحسنین۔ اور محسن کون ہے؟ جو تنگی میں، خوشحالی میں، تکلیف میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے، غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے، دوسروں کو معاف کر سکتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک کنیز ان کو وضو کروا رہی تھی کہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ان کے کپڑوں پر پانی گر گیا۔ تو کنیز نے فوراً یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، تو سنتے ہی خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، تو فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو غصہ دلاتے ہوں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اسی سے معاشرے میں محبت اور ہمدردی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ غصہ آ جائے، تعوذ پڑھیں، درود پڑھیں، پوزیشن بدلیں، ٹھنڈا پانی پئیں، وضو کریں، نہا لیں، جس لیول کا غصہ ہے اس لیول کا علاج اس کا کر لیں۔ تھوڑا غصہ ہے پانی پی لیں، زیادہ غصہ ہے شاور کھول کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جنت چاہیے، اللہ کی بخشش چاہیے، اس کے لیے جلدی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور یہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا شوق ہے نا ہم سب کو، ہم سب جانا چاہتے ہیں جنت میں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ وہ کوئی سادہ لو دیہاتی تھا نا، تو اس نے کہا کہ شہید ہونے دل تے بڑا کرتا ہے، پر سنیا کافر جانوں مار دین دن۔ تو جنت کی آرزو تو ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے جو کوالٹیز درکار ہیں پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اندر آ جاتا ہے نا، تو وہ پھر ہمیں روکتا ہے۔ اور شیطانی رویہ جب ہمارے اندر آئے تو اس کا مطلب ہے تکبر ہمارے اندر آ گیا۔ تو تکبر آیا تو پھر ہم نے کہا میں تو بہت بڑی چیز ہوں، اور ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم تو اپنی ذات پر ہمیں کنٹرول نہیں ہے، اپنی ذات کے بارے میں ہم بالکل بے بس ہیں۔ کس بات پہ ہم اکڑ رہے ہیں؟ کس بات پہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں؟ یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو ہضم ہو جاتا ہے اور کچھ فاسد مادے ہمارے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ جو فاسد مادوں کا اخراج ہے، اگر یہی رک جائے تو جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ یہ تو ہماری اوقات ہے۔ پھر ہم کس بات پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں؟ اور جو اپنے سے کمتر ہوتے ہیں اسی پہ غصہ زیادہ نکلتا ہے نا، بڑوں کا تو لحاظ کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہے، تو اپنے ہاتھ میں اپنا کنٹرول رکھنا ہے۔ یہ جو ریموٹ ہے نا،
یہ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ ٹی وی کا ریموٹ کیسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں گیا تو چینل وہی بدلے گا اپنی مرضی سے، تو چینل اپنی مرضی کا لگا کے کہیں چھپا دیتے ہیں، کوئی بہن بھائی لے نہ لے۔ اور اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، کوئی جیسا بٹن دبائے گا ویسا ریئیکٹ کریں گے۔ تو اپنا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اور عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سراہی سر نگوں ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا جب فعلوا کر بیٹھتے ہیں، فاحشۃً کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا یا ظلم کر لیتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکر اللہ یاد کر لیتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا تو بخشش طلب کرتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃً، اب یہ لوگ جو جنت والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فاحشہ ہو جاتا ہے، فاحشہ وہ گناہ جس کا ضرر دوسرے تک پہنچے، بڑی ہوئی بدی، گالی گلوچ، مار پیٹ، اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی ظلم ہو جائے اپنی جانوں پر، تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پیچھے غصے کا علاج بتایا گیا، والکاظمین الغیظ، اور یہاں بھی اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہ گناہوں کی صفائی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو کیا کرو، فاستغفروا لذنوبہم، فوری توبہ کرو، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان اپنے رب پر ہے، اور اس کے اندر زبانی استغفار بھی ہے، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے اپنی جانوں پر، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کی کتنی محبت نظر آ رہی ہے، اس آیت کو دیکھیں ذرا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون بخشے گا گناہوں کو مگر اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ جیسا وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو آخر دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بھی میرے جلال اور عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے۔ اور غلطی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دانستہ، ایک نادانستہ۔ اور جو دانستہ غلطی ہوتی ہے اس میں بغاوت ہوتی ہے۔ اگر یہ ہو جائے، جو جان بوجھ کر کی جائے، تو توبہ کر کے خالص نیت کے ساتھ لوٹ آئے انسان، پلٹ آئے، دوبارہ نہ کرے، یہ بہت ضروری۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، اللہ اوپر، ما جو فعلوا انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ بخشش کے لیے شرط کیا ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ یُصِرُّ، صاد را را، کسی غلطی پر سختی سے جم جانا، یعنی غلطی چھوڑ دے، غلطی پر اصرار نہ کرے، غلطی پر جمتے نہیں ہیں۔ اصرار کے ساتھ گناہ معاف نہیں ہوتے، یعنی اگر انسان غلطی پر جم جائے تو پھر گناہ معاف نہیں ہوتے۔ معاف کب ہوتے ہیں؟ جب انسان غلطی کر کے سچے دل سے لوٹ آئے، پلٹ آئے، سچی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے، جو بھی وہ کرتے ہیں پھر اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس نے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہیں کی، اور جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ غلطی کی ہے، اب دہرانی نہیں ہے، غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ ان کو علم ہے کہ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، بدلہ ان کا،
मग़फ़िरतुन मग़फ़िरत मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन और बाग़ात तजरी बहती हैं मिन तहतिहल अनहारु उसके नीचे से नहरें, खालिदीन फ़ीहा हमेशा रहने वाले इसमें, व नेअमा और कितना अच्छा है अजरुल आमिलीन अजर अमल करने वालों का। ये जन्नत किन के लिए है? जो अमल करने वाले हैं। और कौन सा अमल है? ये पिछली आयत को दोबारा देखते हैं ज़रा, जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ो, यानी इसके लिए कोशिश करो। और जन्नत किन लोगों के लिए है? तक़वा वालों के लिए। और तक़वा वाले कौन हैं? नंबर 1 खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। नंबर 2 गुस्से को पी जाते हैं। नंबर 3 लोगों को माफ़ करने वाले हैं। नंबर 4 मुहसिनीन हैं। नंबर 5 बेहयाई या जुल्म का काम कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से फ़ौरी बख्शिश तलब करते हैं। नंबर 6 गलती पर इसरार नहीं करते, यानी तौबा करके इस्लाह कर लेते हैं, आइंदा ना करने का अहद करते हैं और फिर इस अहद पर कायम रहते हैं। तो यहाँ इन क्वालिटीज़ की रोशनी में हम सबको अपने आप को भी देखना है कि क्या हम जन्नत में जाने के काबिल हैं? क्या हमारे अमल ऐसे हैं कि हम जन्नत में जाएं? ये सब अमल अगर हम करेंगे तो फिर इनामात भी हैं। याद रखें, जन्नत सिर्फ़ तमन्नाओं से, आरज़ुओं से, ख्वाहिशात से मिलने वाली नहीं है, अमल से सबूत देना होगा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हमारे अपने अमाल हैं जो हम क्वालिफ़ाई करेंगे जन्नत के लिए या जहन्नम के लिए। जो जैसा अमल होगा वैसा बदला मिलेगा। व निअमा अजरुल आमिलीन। और यहाँ जन्नत की खुशखबरी दी गई उन लोगों के लिए जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, और ऐसे लोगों को ये हमेशगी की जन्नत मिलेगी। क़द खलत यकीनन गुज़र गई, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, सुननुन कई कौमें। सुनन सन की जमा है, तरीक़े, राहें, वाक़यात, उम्मतें। पिछली कौमों का ज़िक्र है कि कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, फ़िरौन, इनको देखो, याद करो। फसीरू तो चलो फिरो फिल अर्ज़ी ज़मीन में, फंजुरू तो देखो कैफ़ा किस तरह काना हुआ आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन अंजाम झुटलाने वालों का। इनके क़िस्से देखो, इनके साथ क्या हुआ, इनके खंडरात आज भी मौजूद हैं। इनको देखो, इनसे इबरत हासिल करो कि अल्लाह के नाफरमानों को दुनिया में ही किस तरह नीस्तो नाबूद कर दिया गया। हाज़ा ये बयानुल लिन्नास बयान है लोगों के लिए। बयान किसके लिए है? सब लोगों के लिए। लिन्नास नकरा है, हर एक के लिए ये बयान है। कौन सा बयान है? ये कुरान, ये आयात सब के लिए हैं। वहुदन और हदायत, व मौइज़तुन और नसीहत। नसीहत और हदायत हर एक के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। पिछली कौमों के वाक़यात से इबरत भी वही लेता है जो मुत्तकी है, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के होने का एहसास है, जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिन लोगों के लिए जन्नत तैयार की गई है। और यहाँ पर बताया कि बयान है लोगों के लिए, तो बस आयात हैं, लोग आयात पढ़ते हैं, गुज़र जाते हैं, लेकिन हदायत और नसीहत हर कोई हासिल नहीं करता। ये हर एक के नसीब में नहीं होती, ये तक़वा वालों के नसीब में होती है कि वो इन आयात पर रुकते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं और हदायत और नसीहत हासिल करते हैं। वला तहनु और ना तुम कमज़ोरी दिखाओ, वला तहज़नु और ना तुम गम करो, व अंतुम और तुम अल-आलौना सर बुलंद होगे, इन कुंतुम मुमिनीन अगर हो तुम ईमान वाले। नसीहत के बाद अब तबसरा किया जा रहा है उहुद के ऊपर। वला तहनु वाओ हा नून, मादी तौर पर हड्डी या सख्त चीज़ का कमज़ोर हो जाना। बुढ़ापे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कमज़ोरी के लिए। मानवी इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, अखलाक़ी और अमली कमज़ोरी के माना में आया। फरमाया कि कमज़ोर ना हो, क्योंकि मुसलमानों का नुकसान हुआ था उहुद में। अब उन्हें तसल्ली दी जा रही है, वला तहनु ना तुम कमज़ोरी दिखाओ, वला तहज़नु और ना गम करो। हज़न हज़ानून किसी मामले में तबीयत का बेचैन रहना, गम और इज़्तिरारी कैफियत। फरमाया जो हो गया है, अब उसकी वजह से हिम्मत पस्त ना करो, अपने हौसले बुलंद रखो। व अंतुमुल आलौना और अगर तुम ईमान के तकाज़े पूरे करोगे, इन कुंतुम मुमिनीन अगर हो तुम ईमान वाले, तो
انتم الاعلون، بلندی تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ آج مسلمان کیوں پستی کا شکار ہیں؟ آج ہر جگہ ہم کیوں زوال پذیر ہو رہے ہیں؟ وجہ یہاں بتا دی گئی ہے۔ وجہ ہے ایمان کی کمی۔ اصل طاقت ایمان کے اندر ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو انسان ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر ایمان سچا تھا، اور اگر سچا ایمان ہو تو پھر دشمن مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ کمزوری مت دکھاؤ، غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سربلند ہوگے اگر تمہارے اندر ایمان مضبوط ہے۔ این یمسسکم، اگر پہنچا ہے تم کو قرحٌ زخم، فقط تو یقیناً مسا پہنچا القوم قوم کو قرحٌ مثل زخم مثلہ مانند اس کے۔ قرحٌ جو ہے یہ اندر سے پیدا ہونے والے زخم کے لیے آتا ہے، پھوڑا پھنسی۔ اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف کہ اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے تو بدر میں وہ بھی شکست کا شکار ہو چکے ہیں۔ بدر میں ان کو بھی بڑا زخم لگا ہے جو آج تم کو زخم لگا ہے۔ تو اس طرح کل پھر تم فتح یاب ہوگے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان کو۔ نُدَاوِلُ، دال لام واو، ڈول کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ڈول بھی اوپر نیچے آتا جاتا رہتا ہے۔ اور دلون کہتے ہیں کبھی روشنی کبھی اندھیرا، جس طرح سورج کی گردش سے کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہو جاتی ہے۔ نُدَاوِلُهَا، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان کو، بین الناس، درمیان لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ دن پھیر پھیر کر لاتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو انسان کو غم کا تصور ہی نہ ہو، پھر انسان اللہ کا نافرمان ہو جائے۔ تو یہ زندگی جو ہے نا، یہ پارسل گیم ہے، کبھی پارسل آیا کبھی چلا گیا، کبھی غم ہے زندگی میں کبھی خوشی ہے۔ تو غم کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اگر دن رات ہے تو دن بھی آئے گا، اگر آج شکست ہوئی ہے تو کل فتح بھی مقدر میں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے، کیوں کبھی غالب کرتا ہے کبھی مغلوب کرتا ہے؟ آزمانے کے لیے، ایمان والوں کی پہچان کے لیے، کہ تکلیف میں وہ صبر کرتے ہیں اور خوشی میں شکر کرتے ہیں یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور وہ بنا لے، منکم تم میں، شہداء، شہید۔ دو مطلب مفسرین نے اس کے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جاننا چاہتا تھا اور کچھ کو شہید کرنا چاہتا تھا، اور اہل ایمان اور منافقین کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر شکست بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی مثبت پہلو کو تلاش کرو، نقصان میں بھی فائدے کا پہلو ڈھونڈو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر حالات مخالف بھی ہیں تو مایوسی نہیں، کیونکہ مایوسی انسان کو پیچھے لے جاتی ہے، پھر انسان بے عمل ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ظالم کون ہے؟ جو مایوس ہونے والے۔ اور مایوس کون ہوتا ہے؟ جو اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کیوں لے کر آیا کہ تم میں سے کس کا ایمان سچا ہے۔ ہمیں بھی روزمرہ زندگی میں بہت مرتبہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اگر ہم آزمائش میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے، تو یہ سچے ایمان کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے کہ دونوں طریقے سے میرے بندے کا رویہ کیا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ چھانٹ لے، میم ہا صاد، کھوٹ اور عیب سے پاک کرنا، خالص کرنا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ چھانٹ لے اللہ، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے، میم ہا قاف، کسی چیز کو کمزور کر دینا، باطل کر دینا، بے برکت اور بے جان بنا دینا، گھٹا دینا، کم کر دینا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ اور نکھر جائیں اور چمک جائیں۔ اور کافروں پر تکلیف کیوں دیتا ہے؟ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو ہر حالت میں آزماتا ہے۔ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
تکلیف مومن کے درجات کو بڑھاتی ہے، مومن نکھر جاتا ہے، چمک جاتا ہے، اور کافر کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، وہ جزا فضا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ دکھ اور پریشانی میں اس کا رویہ کیا ہے، اور جب حالات اچھے ہیں تو اس کا رویہ کیا ہے۔ جب بھی زندگی میں دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، تو ہمیں یہ سوچ رکھنی ہے کہ مجھے چمکنا ہے، مجھے نکھرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے صبر کرنا ہوگا۔ ام حسبتم، کیا سمجھ لیا تم نے، ان یہ کہ تدخلوا، تم داخل کر لیے جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، اور البتہ جب، یعلم اللہ، جان لیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور وہ جان لیا صبر کرنے والوں کو۔ فرمایا یوں ہی جنت میں نہیں جاؤ گے، متقی کے درجے تک جانا ہوگا، کانٹوں بھرے رستے سے گزرنا ہوگا، تکلیفوں سے گزرنا ہوگا، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ کون ایمان پر جمع رہتا ہے؟ اب دیکھیں، دنیا میں کئی کاموں میں ہمیں تکلیف آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اب سوچتے ہیں کیا کریں، کرنا تو ہے، کسی نہ کسی طرح تو یہ کام کرنا ہی ہے۔ دین کے راستے میں رکاوٹ آئے، فوری طور پہ واپس پلٹتے ہیں، اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، دل تو میرا بہت تھا۔ فرمایا ایسے نہیں، ٹیسٹ لیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ دیکھیں، اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے بھی ہم اکثر واپس لوٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے، کون سچا ہے، کون خالص ہے، کون واقعی میرے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہے نا، وہ تو اللہ کی کتاب کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس راستے سے واپس نہیں پلٹتا۔ جان کھو دے گا انسان لیکن پیٹھ نہیں پھیرے گا، کیونکہ پیٹھ پھیرنا بزدلوں کا کام ہے۔ دین کے راستے میں آزمائش شرط ہے، خلاف مرضی کام کرنا ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کون سچا ہے، کون صبر کرتا ہے، اور یہی جہاد ہے، یہی کوشش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔